الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وبارك وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف حمد ثنا، کبریائی، بڑائی، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، بزرگی وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے، جو مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے. درود، سلام بے حد، بے حساب، بے شمار آقا نامدار، سردار دو عالم، نبی محترم، والی امت، شفیع امم، روز محشر اپنی گناہگار امت کی شفاعت فرمانے والے امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے. اللہ کریم کے حضور دعا گو ہوں کہ مالک و مولا اول وقت میں مسجد میں آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. احباب، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے. اللہ کی مخلوقات بے شمار ہے، ان مخلوقات میں انسان بھی ہے، جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں. ان مخلوقات میں چوپائے بھی ہیں، حشرات الارض بھی ہے، چرند بھی ہے، پرند بھی ہیں. طرح طرح کی مخلوقات ہے اللہ کی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں انسانوں کی جماعت میں پیدا فرمایا ہے. It is a great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala upon us that He created us amongst the human beings. We are not animals. We are not from jinnat. We are from ashraful makhluqat, the best creation of Allah subhanahu wa ta'ala, that is human being, حضرت انسان. وہ چاہتا تو جانور بنا سکتا تھا، گدھا بنا سکتا تھا، پورا دن بوجھ لادے ہوئے گھومتا پھرتا، بھوکا ہوتا. وہ چاہتا تو بندر بناتا، ناک میں نکیل ڈال کے لوگ نچواتے. لیکن یہ اس کی کرم نوازی ہے، اور جو اس نے ہمیں بغیر کوئی اپلیکیشن دیے، کوئی درخواست دیے، اس نے ہمیں انسان بنا دیے. اس کی بہت بڑی رحمت ہے ہم پر. ایک اور نعمت وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کیا. وہ چاہتا تو کسی ہندو کے گھر میں پیدا کرتا، اور آج مسجد کے بجائے ہم مندر میں بیٹھے ہوتے. تو یہ اس کی اتنی بڑی رحمت ہے ہم پر، کرم ہے ہم پر، اس کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے کہ اس نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کیا، اور پیدا ہوتے ہی کسی اچھے انسان نے ہمارے کانوں میں اللہ اکبر کی صدائیں دی ہے. یہ اس کا کرم ہے ہم پر کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، اور ماں نے سلاتے وقت جو لوریاں سنائی ہے، وہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ کی لوریاں سنائی ہیں ہمیں. یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ جب وہ دودھ پلاتی تھی تو وہ کلمہ پڑھ کے پلاتی تھی، رسول اللہ کی نعتیں سناتی تھی ہمیں. یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا. بچپن میں باپ نے انگلی سے تھاما اور مسجد کا رخ ہمیں دکھایا. احباب، ایک اور بہت بڑی نعمت، اللہ کریم نے ہمیں مسلمان بھی بنایا، اور مسلمان بناتے ہوئے حضور کی امت میں پیدا کیا. یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم بن مانگے اس امت میں پیدا کیے گئے
کہ جس امت میں آنے کے لیے نبیوں نے دعائیں مانگی ہیں، جس امت میں آنے کے لیے اللہ کے جو نبی تھے وہ مانگا کرتے تھے، وہ امت کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم راتوں کو جاگ کر رو رو کر اس امت کے لیے جنت اللہ سے طلب کرتے تھے۔ ہم اس امت میں پیدا ہوئے ہیں جسے اللہ نے خیر امت کہا ہے، کنتم خیر امہ، بہترین امت کہا ہے۔ ہم اس امت میں پیدا ہوئے ہیں کہ جو آنے میں تو سب سے آخر میں ہے، لیکن جنت میں جب جائیں گے تو سب سے پہلے ہوں گے۔ ہم اس امت میں آئے ہیں کہ جن کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے حضور فرماتے ہیں شفاعت لأہل امت الکبائر، لأہل الکبائر، کہ میری امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے میری شفاعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کہ اللہ نے ہر نبی کو دنیا میں ایک دعا دی ہے، وہ دعا مانگے میں نے اللہ قبول فرماتا ہے۔ ہر نبی نے آگے دعا مانگ لی ہے اور قبول ہو گئی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی جو دعا ہے اس کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا میں نے ابھی دعا نہیں مانگی ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے دعا نہیں مانگی؟ کہا نہیں مانگی ہے۔ کہا میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کی ہوئی ہے، میں وہ دعا کب مانگوں گا؟ قیامت کے دن۔ اور جب تک، یہ بھی حدیثوں میں موجود ہے کہ جب تک میرا ایک امتی بھی جنت میں نہ جائے گا میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو ہم اس امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، بن مانگے پیدا کیا ہے، یہ اس کی کتنی بڑی کرم نوازی ہے۔ کیا کبھی ہم نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا؟ ہماری تو سوچ بھی اس طرف نہیں ہے، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہے اس طرف کہ اللہ یہ تیری اتنی بڑی نعمت ہے ہم پر، اتنی بڑی کرم نوازی کہ تو نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور کا امتی بنایا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اللہ۔ دیکھیں بارش کے قطروں کو کوئی گن سکتا ہے؟ دنیا میں برسنے والی جتنی بھی بارش کے قطرے ہیں نہیں گن سکتا۔ ریت کے ذرات کو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ درخت پہ لگے ہوئے پتوں کو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ آسمان کے ستاروں کو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتے۔ ایک لمحے کے لیے اسے بھی مان لیتے ہیں کہ ہاں درخت کے پتوں کو گنا جا سکتا ہے، ریت کے ذرات کو گنا جا سکتا ہے، بارش کے برسنے والے قطروں کو گنا جا سکتا ہے، آسمان کے ستاروں کو گنا جا سکتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں نا تم ان کو نہیں گن سکتے۔ اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے، جس طرف آپ کی نظر جائے آپ دیکھیں نا، یہ آسمان نعمت نہیں ہمارے لیے؟ آسمان میں لگے یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، کیا یہ نعمت نہیں ہمارے لیے؟ یہ زمین نعمت نہیں ہمارے لیے؟ یہ ساری نعمتیں ہمارے رب نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ زمین نعمت ہے، یہ ہوا نعمت ہے۔ ایک منٹ کے لیے اگر ہوا کو بند کر دیا جائے تو ہمیں پتا ہمارا حال کیا ہوگا۔ پانی اگر مفقود ہو جائے، جن علاقوں میں پانی نہیں، پانی کی قدر ان لوگوں سے جا کے پوچھیں، پانی اگر غائب کر دیا جائے تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ آگ اگر ہٹا دی جائے ہمارا جینا مشکل ہو جائے۔ سردی اور گرمی دونوں ہماری ضرورت ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ ہوا کا چلنا، یہ بادل، یہ بارش، یہ پانی کا برسنا، یہ کھیتوں کا اگنا، یہ فصل کا آنا، یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم گن نہیں سکتے نعمتوں کو۔ انسان باقی تو چھوڑو، اپنے جسم کے اندر دیکھو اللہ نے تمہیں کیا کچھ نہیں دیا۔ میں ان ڈیپتھ نہیں جاؤں گا، وقت کم ہے، اپنی آنکھوں کو دیکھ لے۔ ایک لمحے کے لیے سوچے اگر یہ آنکھیں بینائی نہ دے، اگر ہم کچھ نہ دیکھ سکے تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ گویائی نہ ہو، بینائی نہ ہو، سنوائی نہ ہو، چلنا نہ ہو، پھرنا نہ ہو، آنکھیں نہ ہو تو ہم اندھے ہوں، زبان نہ ہو تو ہم بہرے ہو جائیں، ہم گونگے ہو جائیں، کان نہ ہو تو ہم بہرے ہو جائیں،
یہ لباس اگر نہ ہو تو ہم ننگے ہوں، یہ کس نے دیا ہمیں؟ اللہ نے دیا۔ خوراک نہ ہو تو ہم بھوکے رہیں، پانی نہ ہو تو پیاسے رہیں، مال نہ ہو تو فقیر ہوں، ہماری حالت یہ کہ عقل نہ ہو تو پاگل ہو۔ یہ ساری نعمتیں ہمیں اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندو اگر تم اس پہ شکر ادا کرو گے نا تو ہوگا کیا؟ میں تمہیں مزید عطا کرتا رہوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر انکار کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر عذاب ہے، پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ شکر کیا ہے؟ الاعتراف بنعم اللہ واستعمال الجوارح فی طاعتہ۔ شکر یہ ہے کہ اللہ کریم کی نعمتوں کا اعتراف کرے بندہ، تسلیم کرے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرے رب کا دیا ہوا ہے، اور اس کے بعد واستعمال الجوارح فی طاعتہ، اور پھر اللہ کریم کے حکموں کے مطابق ان نعمتوں کا استعمال ہو۔ یہ شکر ہے۔ ہماری نظر دکان پر ہے، ٹیکسی پر ہے، ٹیک اوے پر ہے، 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، رزق یہیں سے آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب سبب ہے رزق کے، مسبب الاسباب کوئی اور ہے جس کو ہم 8 منٹ بھی نہیں دیتے۔ 8 منٹ کی فرصت ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے کہ ہم تہجد میں اٹھیں۔ بظاہر ڈائریکٹ جہاں سے رزق ملتا ہے وہ دکان ہے، ٹیکسی ہے، اس کے لیے ہم 8 گھنٹے لگا لیتے ہیں، لیکن جو دینے والا ہے، جو خالق مالک رازق ہے، اس کے حضور ہم 8 منٹ بھی اٹھ کے عبادت نہیں کر سکتے۔ یہ ناشکری ہے۔ شکر یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو سمجھا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہ تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ تیری چھوٹی سی چھوٹی جو نعمت ہے نا، اس ایک نعمت کے شکرانے پر اگر میں ساری زندگی عبادت کرتا رہوں نا، تب بھی جا کے اس ایک چھوٹی نعمت کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا۔ چاہے جائے کہ وہ ساری زندگی کی نعمتیں میرے پاس، ان کا شکرانہ میں کیسے ادا کروں؟ وہی آتی ہے، موسیٰ تیرا یہ کہنا ہی شکر ادا کرنا ہے۔ شکر دیکھیں 3 طرح سے ادا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے دل سے ادا، شکر دل سے ادا ہوتا ہے، زبان سے ادا ہوتا ہے، اور اعضاء سے ادا ہوتا ہے۔ دل سے یہ کہ منعم کو اس کا اعتراف کیا جائے کہ یہ جو بھی میرے پاس ہے یہ میرے رب کا دیا ہوا ہے، جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرے رب نے مجھے دیا ہے۔ زبان سے اس کا اقرار کرنا ہے، اس کی تعریف کرنی ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کا بیان کرنا ہے، اعضاء و جوارح سے، اپنے بدن سے، اپنے عمل سے، اس کے حکموں کو اپنا کر اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ سلطان محمود غزنوی جو تھا نا، اس کا جو غلام تھا ایاز، وہ بہت محبوب تھا اسے، جو آگے پیچھے ساتھی تھے اس کے وہ بڑے جیلس ہوتے تھے کہ ہم خاندانی لوگ، پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، عقل و بینا والے، مشورہ ہم سے، سب کچھ ہم سے، لیکن بادشاہ کی نظر ہر وقت ایاز پہ ہوتی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ حسد ہوتی تھی۔ تو ایک دن انہیں بادشاہ سے کہہ ہی دیا کہ حضور کچھ نظر کرم ہم پہ بھی ہو، ہر وقت توجہ ایاز ایاز ایاز۔ تو بادشاہ نے ایک دن ایک پھل منگوایا، بڑا کڑوا پھل تھا، اس کو کاٹا اور ایک ایک کر کے سب کو دیا، تھوڑا تھوڑا، کہا کھاؤ اس کو۔ تو جو بھی منہ کو لگاتا وہ کہتا بادشاہ کو پھل اچھا نہیں دیا آج، ناگواری کا اظہار کرتا، بیزاری کا اظہار کرتا۔ ایاز جو تھا وہ بڑے مزے سے کھائے جا رہا ہے، تو باقیوں نے تو واپس کر دیا کہ بادشاہ مزہ نہیں آیا، ایاز نے بڑے مزے سے کھایا۔ بادشاہ نے ایاز سے پوچھا، ایاز کیا بات ہے، تم نے پھل بڑے مزے سے کھایا، کڑوا نہیں ہے؟ کہا حضور بڑا کڑوا ہے۔ تو کھا کیوں رہے ہو؟ واپس کر دیتے۔ کہا حضور شرم آتی ہے، جو ساری زندگی ہزاروں نعمتیں دے رہا ہے، جو میٹھے میٹھے پھل کھلا چکا، اگر ایک بار اس نے کڑوا پھل دے ہی دیا ہے تو میں کس منہ سے واپس کروں اسے؟ کیا مجھے وہ ہزاروں پھل یاد نہیں آتے میٹھے؟ تو احباب، وہ رب جو ہمیں طرح طرح کی نعمتیں دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اولاد کی نعمت دی، ماں باپ جیسی نعمت دی ہے، رشتہ دار جیسے نعمت دیے ہیں، گھر بار دیا، کاروبار دیا، صحت دی ہے، اللہ نے عزت کی مسند پر بٹھایا ہوا ہے، یہ ساری نعمتیں اگر ہمارے رب کی طرف سے ہمیں مل رہی ہے، ایک کوئی چھوٹی سی بیماری آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ آ جائے، آزمائش آ جائے، ہم شکوے شکایت پہ لگ جاتے ہیں۔
مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ کاش ہمیں ایسا ہی دل نصیب ہو کہ جو ہزاروں نعمتیں دینے والا ہے، اگر کبھی غم آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، تو بجائے شکوہ شکایت کرنے کے اس پہ بھی ہم اللہ سے راضی رہیں۔ جو اللہ سے راضی رہتا ہے اللہ ان سے راضی رہتا ہے۔ رابعہ بصری نے کہا، لڑکے کو دیکھا نا سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، کیوں پٹی باندھی ہے؟ کہا درد ہو رہا ہے۔ کہا کتنی عمر ہے؟ 40 سال۔ کہا 40 سال میں یہ بتاؤ صحت کی پٹی، شکر کی پٹی کتنی باندھی ہے تو نے؟ ایک سر کا درد آیا اور اس کا شکوہ کرنے کے لیے پٹی باندھ کے محلے میں گھوم رہے ہو کہ مجھے تو سر درد شروع ہو گیا ہے۔ اللہ کی رضا نہیں، اس پہ بھی راضی رہو، اس پہ بھی کہو اللہ تیرا شکر ہے، اگر امتحان آیا ہے تو تیری نظر میں میں ہوں، مالک اس امتحان کو آسان کر دے، اس کو گزار دے، اس قابل نہیں ہوں کہ اس کو سہ سکوں، لیکن میں تیرا اس حال میں بھی شکر ادا کر رہا ہوں۔ کتے کو دیکھے نا، کتا مالک کے در پہ پڑا رہتا ہے، ہڈی روٹی بوٹی اس کو ملتی ہے، وہ مالک کے گھر کی حفاظت کرتا ہے، چوکیداری کرتا ہے، چور ڈاکو کو گھسنے نہیں دیتا، گھر کے باہر بیٹھ کے اس کی حفاظت کرتا ہے، مالک کے چہرے کو دیکھتا ہے کس سے وہ راضی کس سے ناراض، اس کو آنے دیتا ہے جس سے وہ راضی، جس سے ناراض اس کو آنے نہیں دیتا، وہ وفا دکھاتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے مالک کا، کس بات پر؟ ایک ہڈی اور بوٹی اس کو ملی ہے۔ اور دوسری طرف انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اگر کتا جانور ہو کر اتنی وفا دکھاتا ہے، شکر گزار رہتا ہے، تو بندہ مومن تو اشرف المخلوقات ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج تیرے سر پہ رکھا ہے اللہ نے، تجھے کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے، تو کیوں نہ شکرہ بنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کریں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جمعے کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے نا تو جوتے غائب ہو گئے۔ ادھر بھی بڑے بڑے کھلاڑی موجود ہوتے تھے اس زمانے میں بھی۔ یہ جوتوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، آدمی نماز میں ہوتا ہے نا لیکن توجہ جوتوں میں ہی ہوتی ہے، کہیں جوتے آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ اس زمانے میں بھی کوئی جوتے اڑا کے لے گیا شیخ سعدی کے، تو باہر نکلے شیخ سعدی تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ جوتے چلے گئے، اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے آئے، تھوڑی دور جا کے دیکھا ایک آدمی ہے جو بیساکھیوں پہ چل رہا ہے، لنگڑاتے ہوئے جا رہا، اس کی ٹانگیں ہی نہیں ہے۔ اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں مالک، تیری دی ہوئی نعمت ہے یہ ٹانگیں، اگر یہ نہ ہوتے، میں تو جوتوں کی فکر کر رہا ہوں، لوگوں کی تو ٹانگیں بھی نہیں ہیں، لوگوں کے پاؤں بغیر پاؤں کے ہیں۔ اللہ یہ تیری اتنی بڑی نعمت ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے ہیں، آدمی لیٹا ہوا ہے، نہ اس کی آنکھیں ہیں، نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، کہہ رہا الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر۔ عیسیٰ علیہ السلام قریب گئے، بابا کس چیز پہ شکر ادا کر رہے ہیں؟ آنکھیں تیری ہے نہیں، ہاتھ تیرے ہے نہیں، پاؤں تیرے ہے نہیں، شکر کس بات کا ہے؟ کہا جناب عیسیٰ اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ایمان کی دولت میرے پاس ہے، اتنی بڑی دولت ہے میرے پاس۔ ایمان ہے تو جنت کی نعمتیں ملنی ہے، ایمان ہے تو اللہ کا دیدار نصیب ہونا ہے، ایمان ہے تو ساری بہاریں نصیب ہوں گی۔ مجھے اللہ کریم نے پاؤں نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں، ہاتھ نہیں، لیکن ایمان کی دولت تو ہے۔ مجھے اللہ نے جناب عیسیٰ جیسے نبی پر ایمان لانا میرے نصیب ہوا ہے، کیا یہ کم دولت ہے؟ ایک بزرگ کے گھر چوری ہوئی نا تو لوگ گئے، جناب بڑا افسوس ہے چوری ہو گئی، انہوں نے کہا شکر الحمدللہ، انہوں نے کہا شکر، کہا چوری دنیا کی گئی ہے، ایمان تو سلامت ہے نا، اگر ایمان کی چوری ہوتی تو پھر کیا کرتا؟ ہمارے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے، کبھی ہم نے اس پر شکر ادا کیا ہے؟ کبھی شکر کے آنسو بہائے ہیں؟ ویسے تو ہم بڑی بیزاری دکھاتے ہیں، شکوہ شکایت کرتے ہیں، ہر دوسرے آدمی سے پوچھیں، ہاں ٹھیک ہے اللہ کا کرم ہے لیکن حالات بڑے ٹائٹ ہیں، اللہ کا کرم بھی ہے لیکن حالات بڑے ٹائٹ ہیں، ساتھ میں شکوہ بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ نے بہت نوازا ہے، لیکن بس پتہ نہیں طبیعت کوئی ٹھیک نہیں رہتی، ادھر شکر ادھر ناشکری کر رہے تھے۔ اللہ کا نبی ایک راستے سے گزر رہے ہیں نا، ایک پتھر کو دیکھا بڑا پانی نکل رہا ہے اس سے، اللہ نے اس پتھر کو گویائی دی ہے کلام کر کر، اتنا پانی، کہا یہ پانی نہیں، یہ میرے آنکھوں کے آنسو ہیں جو جاری ہیں، کیوں رو رہے ہو؟ کہا جب سے قرآن کی آیت میں نے سنی نا وقودها الناس والحجارہ، کہ جہنم کی جو ایندھن ہے نا وہ انسان ہے اور پتھر ہیں، تب سے میں رو رہا ہوں خوف سے کہ کہیں میں بھی اس پتھر میں شامل نہ ہو جاؤں۔ نبی نے دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی، اس پتھر کو جہنم سے امان مل گیا۔ کچھ عرصے بعد پھر گزر رہے ہیں، دیکھا کہ وہی پتھر ہے، وہی پانی نکل رہا ہے، وہی آنسو بہہ رہے ہیں۔ اے پتھر تجھے تو امان مل گیا تھا، اب پھر کیوں رو رہا ہے؟ کہا اب یہ خوشی کے آنسو ہیں، شکر کے آنسو ہیں، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جو تو نے مجھے یہ نعمت دی ہے کہ میں جہنم کی آگ سے محفوظ ہو گیا ہوں۔ احباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو چار چیزیں ملی نا
اسے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں مل گئی ہیں. کون کون سی؟ کہا جس کو ذکر کرنے والی زبان مل جائے. توجہ میری طرف رہے. 4 چیزیں جس کو مل گئی اس کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں مل گئی. کون کون سی ہیں؟ ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور صابر بدن جس کو مل گیا. وہ بیماری آئی، تکلیف آئی، پریشانی آئی، آزمائش آئی، بدن صبر کر رہا. اور چوتھی کہ جس کو نیک ایماندار بیوی مل گئی. یہ 4 نعمتیں جس کو مل گئی اور دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں اس کو مل گئی. داؤد علیہ السلام یہی چیزیں دعا میں مانگا کرتے تھے، زبان ذکر والی، دل شکر والا، اور بدن صبر والا، اور نیک بیوی جو دنیا اور آخرت میں مددگار ہو. اور 4 چیزوں سے حضرت داؤد علیہ السلام پناہ مانگا کرتے تھے. ایسی اولاد سے جو سرداری کرے اپنے باپ کے اوپر، باپ کے اوپر چودراہٹ دکھائے، ایسی اولاد نہیں چاہیے. پھر فرماتے ہیں کہ ایسی عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو وقت سے پہلے ہی مجھے بوڑھا کر دے، اور ایسی دولت سے پناہ مانگتا ہوں جو وبال جان بن جائے، اور ایسے پڑوسی سے پناہ مانگتا ہوں جو نیکی دیکھے تو چھپائے اور اگر کوئی عیب دیکھے تو اس کو ڈنڈورا پیٹے. یہاں مال کا ذکر آیا. بھائیو، مال بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ کی عزت بھی ہے. مال نہیں ہے تو کوئی منہ نہیں لگاتا. اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ صدقات خیرات دے سکتے ہیں، آپ حج اور عمرے پہ جا سکتے ہیں، آپ غریب کی مدد کر سکتے ہیں، آپ مسجد اور مدرسہ بنا سکتے ہیں، آپ دین کا کام کر سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس مال ہے، یہ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے آپ کے پاس. اس کی ناقدری نہ کرنا، ناشکری نہ کرنا، اس مال کو بے جا صرف نہ کرنا، اسراف نہ ہو. یہ مال کہیں آپ سے ڈرگز میں نہ چلا جائے، یہ مال کہیں آپ سے ضائع نہ ہو جائے. کیوں؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ اس کے بارے میں آپ سے سوال کرے گا. جو قیامت کے دن 5 سوال ہوں گے، آدمی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا. اس میں سے ایک سوال یہ ہے، مال کہاں سے آیا تھا اور کہاں گیا ہے، دونوں کے بارے میں بتاؤ. دیکھیں یہ ٹوپی کہاں رکھنے کی جگہ ہے، امامہ کہاں رکھنے کی جگہ ہے، سر پر یا جوتے یا پاؤں پر؟ تو بول دے نہیں ہو یار. سر پہ امامہ کہاں رکھنے کی جگہ ہے؟ سر پر. ٹوپی کہاں رکھنے کی جگہ ہے؟ سر پر. اس کا مقام سر ہے. اگر میں اس کو اٹھا کے وہ جوتے کی گرد صاف کرنے لگ جاؤں، کیا یہ ناقدری نہیں ہے؟ اس امامے کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ اس ٹوپی کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ اس کی جو جگہ ہے اس کا استعمال اسی جگہ پر ہو، تب جا کے قدر ہوتی ہے، تب جا کے اس کا شکر ادا ہوتا ہے. ٹوپی اٹھا کے آپ جوتے سے گرد تو صاف کر لیں گے اور گرد صاف ہو بھی جائے گا، لیکن یہ ناقدری ہوگی، ناشکری ہوگی. مال اللہ نے آپ کو دیا، اس کا استعمال ہو جائے گا، لیکن اگر اس کو صحیح استعمال نہ کیا تو اس کی ناقدری ہے، یہ اس کی ناشکری ہے. لئن شکرتم لازیدنکم. اگر اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ اور برکتیں عطا فرمائے گا. اور اگر اس میں کفران نعمت ہو تو پھر زوال نعمت بھی ہے. اگر انکار کرو گے تو پھر آپ دیکھو گے جو نعمت ملی ہے وہ چھن جاتی ہے. قوم سبا کا حال دیکھیں، وقت نہیں ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. کیسا باغ ملا تھا ان کو، کیسا شہر تھا. جو آدمی وہاں سے گزرتا، اگر کپڑے بھی، اگر جسم ناپاک بھی ہوتا نا، یعنی میلے ہوتے، میل ہوتا، کچیل ہوتا، جسم پر گرد ہوتا، اس شہر سے گزر جاتا، صاف ستھرا ہو جاتا. خوبصورت باغات عطا کی ہے. آپ نے بس وہ بکٹ جو ہے نا ہاتھ میں لیے، پھل نہیں توڑنے، آپ نے صرف وہاں سے گزرنا ہے. اس پہ طرح طرح کے میوے اللہ ڈالتا تھا. ایسے باغات عطا کیے تھے. ناشکری کی، اللہ نے سب برباد کر دیے. وہ حدیث ہے نا، وہ 3 بیمار آدمی تھے، ایک گنجا تھا، ایک برس کا مریض تھا، اور ایک اندھا تھا. ان کا بھی امتحان ہوا. جب انہیں یہ سارا کچھ واپس لوٹایا، 2 نے ناشکری کی، ایک نے شکر ادا کیا. جس نے ناشکری کی وہ واپس اسی حالت میں آ گئے، اور اندھے نے شکر ادا کیا تھا، اللہ نے اسے بینائی عطا کر رکھی تھی. تو شکر کرنے پر اللہ مزید عطا فرماتا ہے، اور ناشکری کرنے پر جو ہے اللہ وہ بھی چھین لیتا ہے. ماں باپ جیسی بڑی نعمت اور دولت اللہ نے ہمیں دی ہے. جس کے ماں باپ زندہ ہیں خوش قسمت ہے وہ انسان. ان کے چہرے کو دیکھنا محبت کی نظر سے، اللہ حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. ماں باپ دنیا میں آپ کے لیے جنت کا دروازہ ہے. ان کی خدمت کریں، اس پہ شکر ادا کریں اللہ کا. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں کا شکر ادا کرے. کیسے؟ جس طرح رب ان آنکھوں کو استعمال کا حکم دیتا ہے اس طرح استعمال کرے. جہاں ان کو دیکھنے کا حکم وہاں دیکھے، جہاں بند کرنے کا حکم وہاں بند کرے. کہ یہ ان کا شکر ادا کرنا. ہم شکر ادا نہیں کرتے. مولوی صاحب تھے نا، ان کی پیشاب کا پرابلم ہو گیا تھا.
پیٹ سے نالی نکالی گئی اور وہ نالی کے ذریعے پیشاب کرتے تھے. کسی نے پوچھا حضرت یہ بیماری کیسے ہوگی؟ کہا میری بدعملی کی وجہ سے بھی ہے. حضور کیسے؟ کہا میں نے کبھی شکر ہی ادا نہیں کیا. اللہ ادھر ٹوائلٹ آیا, ادھر جلدی دوڑ کے گیا اور ٹوائلٹ کر کے نکل آیا, میں نے تو کبھی اس کا شکر ہی ادا نہیں کیا. اگر یہ پیشاب رک جائے تو ہماری حالت کیا ہو. دانت کا درد آدمی برداشت نہیں کر سکتا. جب دانت کا درد ہو رات کو سو نہیں سکتا, جاگتا ہے, بلکہ جو کمرے میں ہوتا ہے ان کو بھی جگائے رکھتا ہے, ایسی حالت ہوتی ہے. لیکن جب دانت کا درد اللہ غائب کر دے ہم بے فکر ہو جاتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کیا ہے اس پر. اللہ بیماری بھیجتا ہے, صحت بھی دیتا ہے, صحت پر شکر ادا کیا ہے کبھی؟ تو جس نے اللہ کا شکر ادا کیا اللہ نے اور بڑھا دیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا حضور آپ کے پاس علم ہے یہ کیسے آیا؟ کہا اللہ علم دیتا رہا میں شکر ادا کرتا رہا, اللہ اور دیتا رہا میں اور شکر ادا کرتا رہا. عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک بیوہ عورت آئی نا, اس نے کہا میرے 4 بچے ہیں ان کو بینیفٹ دے دیں بیت المال سے, میں کما نہیں سکتی کچھ کر نہیں سکتی. انہوں نے کہا اتنا مال نہیں ہے بیت المال میں, آپ چلو ایک کا دے دیتے ہیں. تو اس عورت نے کہا الحمدللہ. آپ نے کہا دوسرے کو بھی دے دو. انہوں نے کہا الحمدللہ. انہوں نے کہا تیسرے کو بھی دے دو. جزاک اللہ خیر. چپ ہو گئے. اور کہا حضور چوتھا بھی ہے. کہا جہاں تو نے الحمدللہ کہا تھا نا, اللہ فرماتا ہے اللہ ان شکرتم لازیدنکم, جہاں تم شکر کرو گے اللہ اور دے گا. تو نے شکر کیا میں نے اور دیا, تو نے دوسرے پہ شکر کیا میں نے اور دیا, تو نے تیسرے پہ شکر کیا, تو نے وہاں جزاک اللہ کہا, میرا شکریہ ادا کیا, میرے شکریہ پہ کوئی وعدہ نہیں ہے, تو اسی پہ رہو. 3 دیے. تو اللہ تعالی دینے والا ہے, شکر ادا کرو اللہ کا. جو کچھ ملا ہے, کھانا کھاؤ تو شکر الحمدللہ, پانی پیو تو شکر الحمدللہ. ارے مسجد آتے ہوئے گاڑی بس یوں آن کرنی تھی پہنچ گئے. آج کے دور کے انسان بادشاہوں والی زندگی گزار رہے ہیں. پچھلے زمانے میں جو بادشاہ تھے وہ سفر کرتے تھے, مہینوں کا سفر گھوڑوں پہ ہوتا ہے, اونٹوں پہ ہوتا ہے. آج کا غریب آدمی بھی ہے بس گاڑی سٹارٹ کی یہ پہنچا ہوا. وہ بادشاہوں کے لیے بڑے بڑے پنکھے ہوتے تھے, ہلائے جاتے تھے, آج اے سی میں بیٹھا ہوتا ہے آدمی, ہیٹر لگے ہوئے ہمارے پاس. یہ بادشاہوں والی زندگی ہماری ہے. کون سا خوراک, کون سی چیز ہے جو آج ہم نہیں کھا رہے, کون سا بے موسم پھل ہے جو آج ہم نہیں کھا رہے. بادشاہوں کو ملا کرتا تھا, آج اللہ ہمیں دے رہا ہے. یہ بادشاہوں والی زندگی نہیں ہے. کتنا ہم نے شکر ادا کیا. اللہ ماشاء اللہ. وقلیل من عبادی